السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی اہل حدیث کے ایک فتنے کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں، چونکہ اہل حدیث اس زمانے میں ایک فتنہ بن چکا ہے اور عام طور سے لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیثوں پر صرف ہمارا عمل ہے، خصوصاً بخاری کی حدیثوں پر ہم عمل کرتے ہیں، باقی حنفی لوگ تو حدیثوں پر عمل نہیں کرتے، وہ اپنے امام کا قول لیتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث پر اہل حدیث کا عمل نہیں ہے، آج کے زمانے کے غیر مقلدین کا اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کا نمبر میں پہلے بتا دیتا ہوں، حدیث کا نمبر 386 ہے، حدیث کا نمبر 386 ہے اور باب کا نام ہے باب الصلاۃ فی النعال، یعنی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان۔ اس حدیث میں حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے؟ قال نعم، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اب دیکھیے ایک حدیث ہے، حدیث واضح بتا رہی ہے، حدیث صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، اور یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جوتوں میں نماز پڑھنے کا تھا، کیونکہ لفظ کانا آیا، اور یہی کانا جب رفع الیدین کے باب میں آتا ہے نا، تو یہ حضرات وہاں پر یہ بتاتے کہ کانا جو ہے استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ استمرار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا، کنٹینیو کیا، تو یہاں پر بھی کانا آیا، تو اگر کانا کو لے لیتے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ساتھ مسلسل نماز پڑھتے تھے۔ اور اس حدیث کی شرح میں ایک غیر مقلد عالم علامہ وحید الزما فرماتے ہیں کہ امام ابن بطال نے کہا جب جوتے پاک ہو تو ان میں نماز پڑھنا جائز ہے، میں کہتا ہوں مستحب ہے، یعنی اہل حدیث عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں مستحب ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اہل حدیث حضرات کے عالم بھی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کو مستحب قرار دے رہے ہیں، لیکن موجودہ دور کے غیر مقلدین کا اس پر عمل نہیں ہے، ہم نے کسی غیر مقلد کو اس پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حدیث ہے بخاری کی اور حدیث بالکل صحیح ہے، صریح ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر اہل حدیث حضرات کا عمل نہیں ہے، تو پھر وہ اہل الحدیث کیسے ہو گئے؟ بھائی اہل الحدیث تو اسی کو کہتے ہیں جو حدیث پر عمل کرے، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، حدیث صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر صحیح حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے، اور یہی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ فلاں حدیث پر امام اعظم عمل نہیں کرتے ہیں یا فلاں حدیث پر حنفی عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس حدیث پر آپ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ یہی جواب دیں گے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کبھی کبھار ہوا ہے اور یہ عمل سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت وہ عمل بنتا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل عمل کیا ہو، اسی عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، محدثین کا کام تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام احادیث کو ذکر کر دیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو ضعیف ہو، لیکن ان کا عمل یہ نہیں وہ ان محدثین کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ کون سی حدیث پر عمل کرنا، کون سی حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ کام فقہا کا ہوتا ہے، اور فقہا ہمیں بتاتے کہ کون سی حدیث پر عمل کرنا ہے، کون سی حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اس لیے امت کو آپ دھوکہ نہ دیں اور آپ یہ بتانے کی کوشش نہ کریں کہ ہر صحیح حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ہر صحیح حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے اور عمل ممکن بھی نہیں ہے، بہت سی احادیثیں منسوخ ہوتی ہے لیکن وہ صحیح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔